اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ قریش کریں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ایلاف کہتے ہیں مانوس کر دینا کسی کو، اسی سے اردو کا لفظ الفت نکلا ہے۔ الفت محبت ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز سے مانوس کر دینا۔ تو لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، مانوس کر دیا قریش کو، کس چیز سے؟ ایلافی، مانوس کر دیا، ہم انہیں، رحلہ، رحلت کہتے ہیں سفر کو، جسے ہم کہتے ہیں فلاں صاحب رحلت فرما گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وفات پا گئے، بلکہ اس جہاں سے اگلے جہاں کا سفر کر گئے۔ تو رحلت کا لفظی مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ شتا کہتے ہیں سردیوں کو، اور الصیف، صیف کہتے ہیں گرمیوں کو۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کر دیا قریش کو کس چیز سے؟ سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے۔ اب انہیں کیا چاہیے؟ فا کا مطلب پس، یعنی رزلٹ یہ ہے وہ کیا کریں؟ فَلْيَعْبُدُوا، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، ربا، جو رب ہے کس کا؟ ہاذا، ہاذا اشارہ کر کے کہتے ہیں نا یہ چیز، تو وہی اشارہ، ربا ہاذا البیت، اس گھر کی، بیت کہتے ہیں گھر کو، جیسے بیت اللہ ہے خانہ کعبہ اللہ کا گھر، تو ہاذا البیت اس گھر کے رب کی، یعنی خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی، وہ رب جو اطعم، کھلاتا ہے، ہم انہیں، من کا مطلب سے، جوع، بھوک میں، الذی اطعمہم من جوع، جو کھلاتا ہے انہیں بھوک میں، اور آمنا، امن دیتا ہے، ہم انہیں، من خوف، خوف میں، جو انہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور امن دیتا ہے خوف میں۔ اب اس کی مختصر سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، مانوس کر دیا قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے مانوس کر دیا۔ قریش، یہ جو قریش لوگ تھے نا پہلے بڑے بھوکے اور افلاس اور غربت وغیرہ میں تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے نا ان کو اکٹھا کیا تھا عرب لوگوں کو، اور انہیں تجارت پہ اکسایا تھا کہ آپ تجارت کرو، تاکہ تجارت سے کمائی ہو، کھانے پینے کا اسباب مہیا ہو۔ تو یعنی کہا تو یہ ہاشم نے تھا، لیکن ان کے دل میں بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مانوس کر دیا تجارت سے۔ پہلے انہیں تجارت کا پتہ نہیں تھا، بعد میں انہیں تجارت کا پتہ لگا۔ سردیوں میں پھر یمن اور فلسطین وغیرہ جایا کرتے تھے، اور گرمیوں میں یہ جنوبی عرب وغیرہ جایا کرتے تھے، اپنا سامان ادھر سے خرید کے ادھر بیچتے تھے، ادھر سے خرید کے ادھر، اس طرح تجارت وغیرہ کر کے اپنی کمائی کا ذریعہ بناتے تھے۔ تو اس چیز سے مانوس کر کے ان کی بھوک، غربت، افلاس کو ختم کر دی، اور پھر ایسی غربت ختم ہوئی کہ ان لوگوں کے جو غریب لوگ بھی تھے نا، وہ بھی مالداروں جیسے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کر دیا انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے۔ اب انہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اس گھر کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یعنی خانہ کعبہ کا ذکر، کیونکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہی یہ متحد ہوئے تھے۔ ان کی قریش کی پورے عرب میں عزت کس وجہ سے تھی؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ عام طور پہ نا عرب میں بہت زیادہ چوریاں ہوا کرتی تھی، قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، جو بھی یہ جایا کرتے تھے ساز و سامان والے تجارتی قافلے، تو عرب لوگوں میں سے قریش کی عزت اسی وجہ سے تھی، کیونکہ یہ اہل حرم تھے، خانہ کعبہ والے تھے، اس لیے جب بھی انہیں کوئی ڈاکوؤں سے واسطہ پڑتا تھا، یہ صرف یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، اور وہ ڈاکو انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس گھر کا ذکر اس لیے کیا ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو اس لیے انہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی وجہ سے انہیں عزت ملی ہے، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع، جو کھلاتا ہے انہیں بھوک میں۔ عرب کو اگر ہم دیکھیں، مکہ کو دیکھیں، مکہ ایک بالکل بیابان صحرا میں موجود تھا، نہ کوئی سبزیاں، نہ کوئی پھل، نہ کوئی باغات، نہ کوئی خوشگوار جنگلات، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے موقع پہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا، لوگ حج کے لیے آتے تھے تو اپنا ساز و سامان لے کے آتے تھے خانہ کعبہ میں، ادھر مکہ میں تجارت کے لیے اپنا ساز و سامان یہاں بیچتے تھے، تو اس طریقے سے انہیں پوری دنیا کے پھل اور پوری دنیا کی خوراک وغیرہ کھانے کو ملتی تھی۔ ویسے یہ بھوکے تھے، کیونکہ صحرا میں کیا ملتا ہے؟ نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، لیکن مکے کی وجہ سے جب حج شروع ہوا ہے تو ان حج کی وجہ سے انہیں سارا پوری دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی نعمت یاد کروا رہے ہیں،
الذی اطعمہم من جوع، جو کھلاتا ہے انہیں بھوک میں، یعنی اتنے بھوکے تھے اس اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن دیتا ہے۔ ابھی بتایا ہے نا میں نے کہ ان لوگوں کی عزت بہت تھی۔ ان لوگوں کی عزت کیوں تھی؟ کیونکہ ایک تو وہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا نا، جس نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پرندے بھیج کے پورے ہاتھی والے لشکر کو، اتنے بڑے لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ اس تباہی کی وجہ سے پورے عرب میں ان کی عزت اور ان کا خوف بیٹھ گیا تھا کہ یہ جو ہیں اللہ والے لوگ ہیں، خدا والے لوگ ہیں، ان کو اب نہیں چھیڑنا۔ جن کے خلاف لشکر آیا اللہ نے تباہ کر دیا، تو ان کو نہیں اب کچھ کہنا۔ اس وجہ سے جب بھی ایک قافلہ جایا کرتا تھا یا ان کا کوئی بھی بندہ کہیں بھی جاتا تھا اور راستے میں کوئی قاتل یا کوئی انہیں گھیر لیتا، تو انہوں نے بس صرف یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم اہل حرم میں سے ہیں، اور انہیں لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کروا کے انہیں کیا کہا ہے کہ انہیں چاہیے اپنے رب کی عبادت کریں۔ سورہ قریش کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کا ڈر ہو، جان کا خطرہ ہو، کوئی بھی خوف ہو، تو اس ٹائم یہ آپ صورت پڑھ کے مطلب یہ صورت آپ کے لیے بہت زیادہ سکون کا باعث بن سکتی ہے، اور اس صورت کے پڑھنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس کے اوپر چاہے بھوک کی کیفیت آ رہی ہو یا خوف ڈر کی کیفیت آ رہی ہو، وہ یہ صورت پڑھ لے انشاءاللہ وہ اللہ کی امان میں رہے گا۔ یہ صورت کی فضیلت تھی، اور یہ اس کی مختصر سی تفسیر ہو گئی۔ اس کا تعلق پچھلی صورت سے، سورہ فیل سے، وہ کس طرح ہے وہ میں سورہ فیل میں بتاؤں گا آپ کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔